السلام علیکم۔ آج خوف ناول کا آخری باب ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ زندگی قرب کے خواب سے شروع ہو کر خبر کے خواب تک کی کہانی۔ زندگی کی کہانی قربانی، قابلیت اور قبولیت کے احساسات سے بنتی ہے۔ اس میں قیدی اپنے قفس کی دیکھ بھال کرتا ہے، زندگی کا نئے اور پرانے رشتے بناتا ہے، رویوں کا امتحان ہوتا ہے، قتل اور خطائیں جیسے جذبات ہوتے ہیں اور آخری ٹھکانہ خبر ہوتا ہے۔ بس یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ خرب سے خبر تک بس حرف کا ہیر پھیر۔ پھر اس بات کے بعد تمہارا دل سخت ہو گئے، پس مندن پھیر کے یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک پھیروں میں سے کچھ ایسے ہیں البتہ جن میں سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں بھی ہیں البتہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سب سے غافل نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ۔ انسان اور اس کا دل کا کام کیا ہے؟ محسوس کرنا، احساس کرنا۔ تو جس کے دل میں احساس نہ ہو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ سنگ دلی جیسے پتھر کا دل ہو، اور دل جب سخت ہوتا ہے تو وہ پتھر کی سختی کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اس آیات میں اللہ نے دل کی حالت کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ آیات دل کے بارے میں ہے۔ اس سے قبل بنی اسرائیل کا کیے گئے ذبح کرنے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے بہت سوالات کیے تھے اور پھر بھی انہوں نے برے دل سے ہی اللہ کا کہا مانا تھا۔ اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے تھے، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ نیز اس آیات میں دلوں کے بیان کو 3 طرح سے بتایا گیا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں البتہ جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی کچھ دل۔ پہلی قسم میں یہ ہے کہ یعنی کہ کچھ دل ایسے ہیں کہ جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ان میں سے نہریں نکلتی ہیں۔ ہر دل فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن حالات، واقعات اسے سخت بنا دیتے ہیں، اور پھر جب یہی حالات و واقعات کبھی اس کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں اور پھر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں سے فطرت باہر نکلتی ہے۔ وہ پھر دنیا کی سختی بلکہ دل کی سختی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں جو ساری انسانیت کو سیراب کر دیتی ہے،
اور تیسری قسم یہ ہے کہ اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں البتہ جو پھوٹ جاتے ہیں، بس پاس ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ یہ بھی ٹوٹے دلوں کا حال ہے۔ پہلے نہریں تھے جو بڑے پیمانے پہ بہہ نکلتی تھی، اور اب پانی نکلتا ہے جو زندگی کی اساس ہے۔ دل شاخ کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ پانی کا قطرہ بھی پتھر پہ گرتا ہے تو اس میں بھی اتار چڑھاؤ کے خطرے ہیں جو دلوں پہ کرتا رہتا ہے اور پھر دل پھٹتا ہے جس میں سے پانی نکلتا ہے۔ اس پانی کو اس طرح سمجھیں کہ ان کا دل دوسروں کے لیے احساس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دوسروں کی زندگیوں میں پانی کا کام کرتا ہے، وہ دوسروں کا احساس کرتا ہے، ان کے دکھوں میں دکھی ہوتا ہے، ان کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، ان کی پرواہ کرنے لگتا ہے، اور اس دل کی پرواہ بھی کے لیے اور اس بات کی پرواہ بھی کہ کہیں میرے کسی بات سے کسی کا دل نہ دکھے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ اب اگلی پہلی قسم کے لوگوں کو دیکھیں۔ اگر پہلی قسم کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ مہجومیہ طور پر لوگوں کو سیراب کرتے ہیں جیسے نہریں کہا گیا ہے، اور دوسری قسم میں کسی ایک یا چند لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تیسری قسم کے اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں البتہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی کچھ دل ایسے ہیں جن میں اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ وہ اپنے اوپر سے سختی اتار پھینکتے ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا حکم آ جاتا ہے، تو وہ سب برے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے اندر کی فطرت کو باہر نکالتے ہیں۔ ان پہ جب صلہ رحمی کرنے کا حکم آتا ہے تو وہ اپنے سخت دل کو اللہ کے ڈر سے نرم کر کے دوسروں پہ شفقت کرتے ہیں، وہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں، دوسروں پہ رحم کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہ ڈرنا ان کے دلوں کو سختی کو نرمی میں بدل دیتا ہے، اور آخر پہ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر نہیں ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہو، وہ خود بھی مالک ملک اعمال ہے، اور دوسرا اس نے ہماری نگرانی کے لیے فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں۔ فرشتے روز فجر اور عصر کے وقت اللہ کو ہماری رپورٹ دیتے ہیں، آج اس بندے نے یہ کیا، آج اس بندے نے وہ کیا،
آپ کا حکم مانا اور آج اس نے آپ کا حکم نہیں مانا، آج اس نے کسی سے رشتہ قائم کیا اور آج اس نے کسی سے قطع تلقی کی۔ اللہ کو ساری خبریں مل جاتی ہیں جو بھی ہم کرتے ہیں، تو اس سخت دل لوگوں سے کہہ دو کہ یہ جو اپنے دلوں کو سخت کیے بیٹھے ہیں اور اس وجہ سے اپنے دل آس پاس کے لوگوں پہ صلہ رحمی نہیں کرتے اور ان سے رشتے ناطے قطع کرتے ہیں، تو وہ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اللہ کو سب معلوم ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس نے سخت دلوں کا کیا باعث کتنے نرم دلوں کو دیکھے ہیں، کتنوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ہیں، وہ سب جانتا ہے، اس کے پاس سارا علم ہے، بس اب تم اپنی آخرت کی فکر کرو، بس تم اپنی عاقبت کی فکر کرو۔ دل سخت کب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ البتہ تحقیق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو ہم نے ان کے کفر و انکار کی وجہ سے تنگ دستی اور بیماری سے ان کی پکڑ کی تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے، تو ایسے کیوں نہ ہو کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ عاجزی اختیار کرے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو بہت خوبصورت کر کے دکھائے تھے۔ سورہ بقرہ، سورۃ انعام۔ دل انسانی جسم میں بہت اہم ہے، یہ سب جانتا ہے۔ دل کے اندر کا احساس ہوتا ہے، دل اچھی بری باتوں، لمحات اور حالات کو محسوس کرتا ہے، دل اندازے بھی لگاتا ہے، دل میں ہی تو سارے جذبات ہیں، جسے انسان کہتے ہیں کہ فلاں بات اس کے دل کو لگی ہے، یعنی دل میں یہ حس موجود ہے کہ وہ دیکھ سکے، بھنپ سکے، سن سکے، اعتراض کر سکے اور جزائیں بھی لے سکے۔ دل صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہی نہیں بلکہ اپنے اندر ایک پورا انتظام ہے۔ مثلاً کسی کے لیے دل میں جگہ ہونا، کسی کی بات سے دل دکھنا، کسی کے آنے سے خوشی ہونا، کسی کے جانے سے دل اداس ہونا، یہ صرف محاورے نہیں ہیں بلکہ یہ سچ ہے، کیونکہ اللہ نے دل میں یہ سب کچھ رکھا ہے۔ جیسے کافروں کے لیے آیات ہے، ان کے دل گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، اسی طرح مومن کے لیے آیات ہے کہ جب اللہ کی آیات سنے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، گو کہ ہم دل کو کسی طور پہ بھی نظر انداز نہیں کر
سکتے۔ دماغ سے زیادہ دل میں وسعت ہے۔ اب اگر دل میں یہ سارے احساسات ہیں تو دل بے حس کب ہوتا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے ہماری اس زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھ سکے کون ہم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اچھے عمل اللہ نے ہمیں اپنی رحمت بتا دیا ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سب کام کر کے بھی دکھائے ہیں۔ اب جب انسان کے پاس اللہ کا کوئی حکم آتا ہے اور وہ اللہ کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، پہلے ایک پھر دو، اور وہ جتنی بار بھی اللہ کی حکم کو عقب میں پھینکتا ہے اور اپنے دل کو آگے رکھتا ہے، اتنا ہی دھبے اس کے دل پہ لگتے جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور سیاہی میں اکثر قسوت یعنی دل کی سختی ہوتی ہے۔ قسوت کہتے ہیں کہ دل کی سختی کو۔ آیاتی مس کوراہ میں لفظ قسوت ہی استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی خشکی کے بھی ہے۔ بنی اسرائیل کا دل تب سخت ہوا جب انہوں نے بھی اللہ کا احکامات میں رد و بدل یا جب وہ دلی سے اللہ کی احکامات ماننے تھے، جیسے وہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ تھا، تو وہ کام اتنے سوالات کے بعد بھی بے دلی سے کیا گیا تھا۔ اب اس آیات کی طرف آتے ہیں کہ جب ہم نے لوگوں کی طرف اپنے رسول بھیجے تو انہیں انکار کیا، پھر ہم نے ان کی پکڑ کرنے کا مقصد کیا تھا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرتے، لیکن ہوا یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ نے ہماری زندگی کو ایک امتحان بنایا ہے۔ جب ہم کوئی تنگ دستی، بیماری جیسی آفت آتی ہے تو اس کا مقصد اس آیات کا مخاطب ہے یہ ہوتا ہے کہ عاجزی اختیار کرے۔ عاجزی سے دل سخت نہیں ہوتا۔ عاجزی انسان کو ایک حد میں قید رکھتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، اللہ نے اس پہ کیوں ڈالی ہے۔ اب اگر وہ ان حالات میں اللہ کا احکامات کی نافرمانی کرے گا اور عاجزی اختیار نہیں کرے گا تو
پھر اس کا دل سخت ہو جائے گا، پتھر کی طرح سخت، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آزمائش سے تو علم ہوتا ہے کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کا درجہ بڑھا دیتا ہے، وہ اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ عاجزی تو وہی اختیار کرے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جو اللہ کی محبت سے خالی ہوا اسے عاجزی کا علم ہو سکتا ہے۔ وہ تو آزمائش کا عذاب ہی سمجھے گا، حالانکہ آزمائش بندے پہ اس کے رب کی طرف سے ایک ایسا ذریعہ ہے جسے وہ اپنے بندے کو اپنے قرب نصیب فرماتا ہے۔ جو آزمائش کو عذاب سمجھے پھر وہ اچھا علم بھی نہیں کرے گا، وہ برائی کی طرف ہی بڑھتا جائے گا۔ عاجزی والا دل برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ دل برائی کے سیاہ دھبے کی وجہ سے ہی تو سخت ہوتا ہے، پھر وہ اپنے اس برے اعمال کی وضاحتیں دینے لگ جاتا ہے۔ مثلاً اب ان حالات میں بندہ یہ کام نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ چلے بھلا، یہ ہیلے بہانے دینے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے انہیں ان کے برے اعمال کو بہت اچھا کر کے دکھا دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ سخت دل ہونے کے کتنے نقصانات ہیں۔ کیا وہ دل شیطان کی باتیں ماننے لگتا ہے؟ دل سخت ہونے کے علامات کیا ہیں؟ پہلے تو برائی کو برائی نہ سمجھنا، برے کاموں کی صفائیاں دینا اور اللہ کو بھول ہی جانا، اللہ کو یاد نہ کرنا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ پھر نیکی میں دل نہیں لگتا۔ مومن نیکی کر کے خوش ہوتا ہے، سخت دل کو نیکی میں کوئی کشش نہیں دکھتی، وہ قسوت کی چکی میں پستا رہتا ہے۔ تیسری علامت ہے تفکر، جو کہ اتنا برا سمجھ لینا کہ باقی حقیر لگیں گے۔ تکبر بھی اس میں آ جاتا ہے۔ آخری علامت یہ ہے کہ دل بے حس ہو جاتا ہے، کسی دوسرے کی پرواہ نہیں رہتی، دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، کسی کو خوشی میں خوش نہیں ہوا جاتا اور کسی کے غم میں شریک بھی نہیں ہوا جاتا۔ بے حس دل کس کام کا؟ اب جب دل کے قسوت کا علم ہو گیا اور علامات ظاہر ہو گئے تو دل کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قرآن پڑھا جائے، صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ قرآن کو بھی سمجھ کر پڑھا جائے، قرآن کی احکامات کو سمجھا جائے، آیات میں غور و فکر کیا جائے۔ ایسے کرنے سے دل میں وسعت آئیں گے اور پھر دل کی سختی میں کمی آتی جائے گی۔ دوسرا علاج یہ فرمایا کہ موت کو یاد کیا جائے۔ موت کی یاد سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ اس جسم میں مٹی میں کھل جانا ہے، نام و نشانی بھی مٹ جانا ہے اور پھر سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ موت کو یاد کرنا دل کبھی سخت نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جسے یہ علم ہو چلے وہ دل سخت کیوں کر رہے ہیں۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب علم ہو چکا ہے، اب عمل کی باری ہے۔ دل کو سختی سے بچائیں، دل کا خیال رکھیں اور اس کے روز جزائیں لیتے ہیں۔ دل سے رنگ اتارنے کے لیے قرآن سمجھیں اور علم کی مجلسوں میں اپنا جزائیں لیں۔ تنہائی میں دیکھیں کہ دل کی کیا حالت ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ دل میں روزانہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی محبت رکھی جائے۔ دل کی سختی ایمان کی کمزوری ہے۔ دل میں ایمان کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کا درجہ بڑھایا جاتا ہے کہ دل خسوات کی سیڑھیاں نہ چڑھے، نیز اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ سویرا کا نام خط سویرا کی امی کی طرف سے۔ میں سویرا کی امی ہوں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ میں نے سویرا کے ساتھ کیسا وقت گزارا ہے۔ وہ جب سے ہوش سنبھال بیٹھی ہے ایسی ہی تھی۔ اسے ہر چیز فوراً چاہیے تھی۔ اس کے اندر اس کو انکار پسند نہیں تھا۔ اپنی ذات کے خلاف جاتی کوئی بھی بات اسے پسند نہیں تھی۔ میں نے سویرا کو بہت سمجھایا لیکن سویرا نے
میری بات نہیں سنی۔ وہ نہیں سمجھتی تھی اس کا دل سخت ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں کسی کے لیے جیسے کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جو کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے، کیونکہ شیطان نے اسے اس کے اعمال بہت خوبصورت کر کے دکھائے تھے۔ بعضا وہ ٹھیک ہی لگتی تھی، جیسے اپنا حق لینا، اپنے حق میں بات کرنا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی ہر جگہ عزت کی جائے۔ یہ سب باتیں بری نہیں تھیں، لیکن سویرا کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ وہ یہ بھول بیٹھی تھی کہ سامنے والا بھی اسی کی طرح ایک انسان ہے، وہ بھی مٹی کا پتلا ہے۔ آج مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ سویرا کی تربیت میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہے۔ میں نے حتی اعلیٰ مکان کوشش کی تھی کہ سویرا کو سمجھاؤں۔ آپ سب بھی اس کے گواہ ہیں، مگر سویرا کے دل میں کوئی وسعت نہیں تھی۔ اسے صرف اپنی پرواہ تھی۔ وہ کسی دوسرے کا تو سوچتی ہی نہیں تھی۔ اسی لیے جب میں نے سمجھایا، اس نے میری بات کو جھٹک دیا۔ میں ماں ہوں، اس کی دکھ ہوتا تھا مجھے اس کو ایسے دیکھ کر۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن سخت دل جب تک ٹوٹتا نہیں، اس میں سے پانی یا نہر نہیں بہا کرتی ہے۔ میں نے بہت سمجھایا، اس نے میری ایک بات نہ سنی۔ آج وہ مر چکی ہے۔ میں تو اس کی ماں ہوں۔ میں اس کے لیے اب بھی اچھا ہی سوچوں گی۔ اس نے مر چکی ہے۔ اب بھی میں اچھا ہی سوچوں گی کہ اللہ اس کی حال پہ رحم کرے۔ لیکن اللہ نے جب حقیقی علامات پوچھا تو میں وہاں کیا کر سکوں گی؟ اسد اور مجھے سویرا سے ہی شکایت رہی ہے۔ وہ ہماری عزت نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیں کسی کھاتے میں نہیں لاتی تھی۔ اس کی زندگی میں ہماری کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے ہمیں بہت شرمندہ کیا ہوا تھا۔ اس کی موت پہ بہت غمزدہ ہوں، لیکن اس نے جتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے، وہ شاید اس کی موت پہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ سویرا کے نام خط۔ سویرا کے شوہر سفیان کی طرف سے۔ میں نے سویرا سے اتنی محبت کی جتنی کر سکتا تھا، جتنی میری طاقت تھی۔ میں نے اس سے بڑھ کر اس سے محبت کی تھی۔ میں نے اس کے لیے پہلی بار ماں باپ سے جھگڑا کیا تھا۔ میں نے اس کے لیے گھر والوں سے لڑا تھا۔ میری محبت کی اور
کیا مثال دی جائے؟ میں نے کبھی اپنی ماں کے کسی فیصلے میں مخالفت نہیں کی تھی، لیکن سویرا کو میں نے اتنا چاہا کہ میں اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں کو پسی بشوات ڈال کر اس لڑکی سے محبت کی تھی جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ برباد ہی کہوں گا، میری زندگی کا سارا سکون غارت ہو چکا تھا۔ اس نے میری زندگی اندھیرا بنا دی تھی۔ جیسے اس نے کہا تھا، سویرا کو کیا چاہیے تھا؟ محبت اور پیسہ۔ کیا میں نے اسے محبت نہیں دی؟ کیا میں نے اسے پیسے نہیں دیے؟ اس کی ہر ضرورت کا میں نے خیال رکھا۔ اپنی محبت کا ثبوت اور کیا دیتا؟ میں نے اس کے لیے اپنا شوق مارا۔ میں نے اس کی خواہشوں کو مقام رکھا جو اس نے کہا۔ میں نے وہ کیا۔ میری ابھی نوکری نہیں لگی تھی جب میرا اس سے رشتہ طے ہوا تھا۔ میں نے اس کے کہنے پہ امی کو شادی پہ منایا تھا۔ سارا خاندان کے سوالات برداشت کیے کہ جب میں ایک ٹکا نہیں ہے اور نکلا ہے شادی کرنے۔ میں نے اس کی محبت میں سب پی لیا کہ کہیں سویرا مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی اتنی سال پرانی منگنی توڑ دی۔ میں نے سب کو ناراض کیا، صرف سویرا کی خاطر۔ بدلے میں مجھے کیا چاہیے تھا؟ محبت اور عزت۔ مرد چاہے عورت سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہو، لیکن پھر بھی اس کے لیے عزت کی اہمیت محبت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے۔ اگر وہ کسی عورت کو تحفظ دیتا ہے تو کیا بدلے میں وہ اتنی سی بھی امید نہیں رکھ سکتا؟ عزت کے لیے وہ کبھی کبھار محبت کو بھی قربان کر دیتا ہے، جیسے مجھے جب سویرا نے کہا تھا کہ جب تک اپنی امی کو نہ منا لو مجھے کال مت کرنا۔ یہ میرے لیے عزت کا معاملہ تھا۔ اور پھر دوسری چیزیں کہ مرد اپنے ماں باپ کی عزت بھی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں بیوی، ساس اور سسر کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن کیا صلہ رحمی کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا انسانیت کوئی چیز نہیں ہے؟ میں نے سویرا سے کبھی نہیں کہا کہ وہ میرے ماں باپ کی
ٹانگیں دبائیں، اس کے کپڑے دھوئیں، اتنا خیال رکھا میں نے۔ بس اس نے اتنا کہا کہ وہ میرے ماں باپ کو عزت دے۔ کیا محبت میں اتنا نہیں ہو سکتا؟ جب میں اس کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑ سکتا ہوں تو کیا وہ میری محبت میں میرے والدین کی عزت بھی نہیں کر سکتی تھی؟ اس وقت مجھے سویرا سے نفرت محسوس ہوئی جب اس نے ابو کو گاڑی میں آگے بیٹھنے نہیں دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ میں نے اس عورت کے لیے اپنی ماں کو رلایا تھا، اس کے لیے اپنے آپ کو باپ سے بحث کی تھی۔ مجھے سویرا سے محبت پہ افسوس ہے۔ سمر کا نام رکھتے وقت بھی اس کا تماشا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے اس وقت بھی اسے چھوڑنے کا سوچا تھا لیکن میں جیسے مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی بات ٹھیک تھی کہ وہ بچوں کی ماں ہے، لیکن اس کے طریقے اور خطائیں ٹھیک نہیں تھے۔ وہ سب کو بے عزت کر کے اپنا کام کرتی تھی۔ اس کی نظر میں ہماری کوئی عزت نہیں تھی۔ اب وہ مر چکی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ دن رات گزارے ہیں۔ کچھ اچھے لمحات بھی تھے لیکن زیادہ تر برے ہی تھے۔ میں نے اس کی ہر بات برداشت کی۔ ابو کی فوتگی کے چند دنوں بعد ہی اس کا سیر کرنے کا دل چاہا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ابھی ابو کی فوت کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، تو کہنے لگی کہ تمہارے ابو کو نہیں مارا ہے، تو کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ابو کو نہیں مارا ہے۔ میں نے بہت سمجھایا اسے لیکن اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ میری بات کو سمجھتی ہی نہیں تھی۔ پتھر جیسا دل ہو تو بات دل تک جائے گی کیسے؟ پھر ابو کے بعد وراثت کا معاملہ آیا تو میرے ساتھ اس نے بہت لڑائی کی کہ میں نے آپی فائزہ کو بڑا گھر کیوں دیا۔ اب جب اس نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اس نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے۔ میں نے بہت مشکل سے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن کیا چاہتا تھا اس کا؟ اگر یہ سب کی عزت کر لیتی۔ اس نے فائزہ آپی کو اتنا ذلیل کیا، انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سویرا کو ایک بار ہی مار ڈالوں۔ یہ ہوتی کون ہے ان سب کو بے عزت کرنے والی؟ محبت میں کیا ضروری ہے کہ آخر پہ انسان محبت سے ہی نفرت کر لے گا؟
آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ نہ سویرا کو طلاق کیوں نہیں دیا۔ پہلے میں نے اس کی حرکتوں کو نظر انداز کیا، میری آنکھوں میں محبت کی اندھی پٹی لگی تھی، پھر بچے ہو گئے۔ انسان اولاد کے خاطر کچھ کڑوے گھونٹ پی لیتا ہے۔ اس کی بیماری سے کچھ ماہ قبل میرے دل میں سویرا کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی، اس لیے اس کی بیماری کا مجھ پہ کچھ خاص اثر نہ ہوا تھا، جو اس نے سب کو ستایا تھا۔ اللہ نے اس کی پکڑ کر لی تھی بیماری سے۔ مجھے سویرا سے شکایت رہی ہے، اس نے مجھ سے میری ساری محبت لے لی، لیکن بدلے میں اس نے مجھے عزت بھی نہیں دی، کچھ محبت۔ مجھے انسان ہونے کا ناطہ اس نے مارنے کا کچھ دکھ ہو سکتا ہے۔ مجھے انسان ہونے کے ناطے اس کے مرنے کا دکھ ہو سکتا ہے، لیکن جو انسان نے میری اور میرے گھر والوں کی بے عزتی کی ہے، میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ اللہ حافظ۔ سویرا کے نام خط۔ سویرا کے سسرال کی طرف سے۔ میں فائزہ ہوں۔ میں نے اور امی نے سفیان سے بہت محبت کی ہے، وہ سب سے چھوٹا تھا۔ چھوٹے بچے تو ویسے ہی لاڈلے ہوتے ہیں، ان کی خواہش ویسے بھی زیادہ مانی جاتی ہے، اور کچھ لاڈ پیار بعض اوقات ضد سے بھی خواہشات منوا لیتے ہیں، چاہے وہ خوشیاں ہو سویرا جیسی ہی ہو۔ سفیان کا رشتہ امی نے طے کر رکھا تھا، لیکن اس نے میری امی اور ابو سے سویرا نامی لڑکی کے لیے اتنی بحث کی کہ میں کیا بتاؤں۔ کتنے دن ہم سے ناراض رہا، جیسے ہم نے کبھی اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ امی اسے پسند کی شادی سے دور کر رہی تھی، اصل میں یہ بات تھی کہ خاندان میں بھی کتنوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ سفیان کی نسبت اس کا خالہ جات کے ساتھ طے کر دی گئی ہے۔ بس بدنامی کا ڈر تھا اور کچھ نہیں۔ سفیان کا رشتے کے مخالف جانا اس کے لیے برا نہیں تھا، لیکن لڑکی کے لیے 100 سوال کھڑے کر رہے تھے۔ میں نے سفیان کو یہ بھی سمجھایا کہ اب اس لڑکی کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، تو اس میں اس لڑکی کی بدنامی ہوگی۔ تو کہنے لگا کہ کل کو اگر ہم خوش نہ رہے اور میں نے اسے طلاق دے دی تو پھر بھی تو سب باتیں کریں گے ہی۔ میں تو چپ ہی کر گئی اس کی بات پہ، یعنی اگر وہ شادی کر بھی لیتا تو اس ناطے سے بھی کہ چند ماہ سال بعد اسے طلاق دے دیتا، اور پھر ایسے عاشقوں کو اپنی پہلی محبت کی ہی یاد ستاتی رہتی ہے۔ ہم نے اس بات کے بعد ہتھیار پھینک دیے۔ طلاق ہونے سے پہلے یہ اچھا تھا کہ ابھی رشتہ ختم ہو جائے۔ ویسے بھی
مرد کو اگر من پسندیدہ عورت نہ ملے تو وہ ویسے ہی اس سے چھٹکارا پانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ سو میں سے چند ہی ہوتے ہیں جو نبھا کرنے جانتے ہیں، لیکن اگر کسی کے دل میں کوئی اور ہو تو وہ نہیں کر پایا۔ سویرا شادی ہو کر ادھر آ گئی تھی۔ میں اس کے طور طریقے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کیسی لاپرواہ لڑکی تھی۔ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش ہوتی ہی نہیں تھی۔ کمرے میں ہال میں دیکھو تو کمرے کا حال دیکھو تو بے حال ہی رہتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اسے کہا کہ کمرہ صاف رکھا کرو وہ تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ خبردار تو کچھ خیر تب وہ کچھ نہ بولی، لیکن جیسے کہ آپ کو اس کی عادت کا پتہ ہے کہ وہ باتوں میں سنا دیتی ہے، وہ بات کو نظر انداز کرنا تو جانتی ہی نہیں تھی۔ جیسے مجھے امی سے ملنے کے طعنے دیتی تھی، پھر اس کا کھانا پکانے کی کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ سدھرا ہی سارے گھر کے کام کرتی تھی اور مہارانی آرام کرتی تھی۔ میں نے امی سے بہت کہا کہ آپ اسے سمجھائیں اور سدھرا کے ساتھ کام پہ لگائیں، لیکن امی بے چاری بھولی بھالی تھی۔ پہلے کچھ عرصے تو خود ہی کرتی رہی اور پھر ابو نے جب سویرا کو فارغ دیکھا تو وہ بولے اٹھے شکر ہے بغیر کوئی طعنے کے وہ مان گئی۔ سدھرا کو بھی کچھ آرام مل گیا تھا۔ پھر ابو کی طبیعت کے دوران ان میں بھی اسے ہنی مون پہ جانے کی خواہش ہوئی۔ انسان کچھ خیال کر لیتا ہے، انسانیت نام کی چیز ہوتی ہے، لیکن سویرا جیسے اس بات سے جذبات آ رہی تھی۔ وہ بس اپنے ہی بارے میں سوچتے زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا مطالبات غلط نہیں تھے۔ بچے کا نام وہ رکھ سکتی تھی۔ اپنے شوہر سے فرمائش کرنے کا حق تھا۔ زندگی لیکن لڑ جھگڑ کر ہمیں کوئی بات بتاتی تھی تو اس میں طعنے تشی ضرور ہوتا تھا۔ ابھی تو اس نے آپ کو صرف اپنی پسند کی باتیں بتائی ہیں، جہاں شاید ہی اس پہ ظلم ہوا ہو، کہیں دکھائی دیتا ہو۔ لیکن اگر آپ لوگ یہ ساری کہانی میری امی یا ہم سب کی طرف سے
سنیں تو آپ کو اصل حقیقت کا علم ہوگا۔ اگر ایک بار تو وہ تیار ہوئی تھی اور میں نے اسے کہا کہ وہ کافی بدلی بدلی سی لگ رہی ہے۔ اس نے بہت میک اپ کر لیا تھا۔ میری بات پہ وہ طیش میں آ گئی اور کہنے لگی کہ آپ کون سی بہت بڑی بیوٹیشین ہے جو میرے میک اپ میں کڑے نکال رہی ہے۔ میں چپ ہی کر گئی۔ سویرا اگر ہمیں عزت دیتی تو ہم بھی خوش رہتے۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ سویرا فسادی نہیں تھی، وہ لگائی بجھائی نہیں کرتی تھی، وہ اپنی ہی دنیا میں رہنا پسند کرتی تھی اور اس کی دنیا صرف وہ خود تھی۔ میں یہ نہیں مان سکتی کہ وہ سفیان سے جتنی ہی محبت کرتی ہے وہ اسے صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی تھی، جہاں سفیان اس کی محبت میں اتنا قربانیاں دے رہا تھا، اپنے ماں باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو کیا سویرا کا کوئی فرض نہیں تھا؟ یہ کیسی محبت ہے کہ آپ محبوب کو پریشان ہی کرتے رہیں؟ محبت میں تو محبوب کی پریشانیاں آپ کو پریشان کر دیتی ہیں۔ ایسی کوئی محبت نہیں ہوتی۔ میں آپ کی وجہ سے آپ کا محبوب دن رات عذاب میں ہی پڑا رہے۔ جیسے میرا بھائی سویرا کا ذہن یہ تھا کہ وہ اکیلی اور سب سے قطع تلقی کر کے زیادہ خوش رہ سکتی ہے۔ وہ ہم سب سے قطع ہو چکی تھی۔ سدھرا اور شاہد اس کے دکھ سے الگ ہو گئے تھے۔ سفیان کو بہلا پھسلا کر اس نے گھر بھی اپنے نام کروا لیا تھا۔ مجھے بھی گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اپنی سگی ماں کو بھی۔ اتنا سخت دل کون ہو سکتا ہے؟ اب وہ مر چکی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جو وہ چاہتی تھی وہی ہوا۔ وہ کورونا کی مریض بن گئی اور پھر اکیلی ہی رہ گئی۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کے پاس جانے کو تیار نہیں تھا۔ تیار ہو بھی جائے تو بھی نہیں جایا جا سکتا تھا۔ اس کا کورونا بہت درس تھا۔ ہسپتال میں بھی وہ کتنے دن تک ایسے ہی رہی، کوئی بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ ہم انسان ہونے کے ناطے ہسپتال جا رہے تھے، لیکن امالے نے بھی ہمیں بھی آنے سے منع کر دیا تھا۔ ظاہر ہے وہی ایسی تھی۔ سب احتیاط کر رہے تھے۔ ہمیں منع کرنے کے 2 دن بعد وہ مر گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ چیخ کر سب کو پکار رہی تھی۔ اس وقت بھی اس
نے کوئی معافی نہیں مانگی تھی۔ اس کا دل اس قدر سخت تھا کہ وہ اس وقت بھی ہمیں ہی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ کو ہماری شکایت لگائے گی۔ ایسے کرنے سے پہلے وہ اپنے کیے ہوئے کاموں کی صفائیاں دے گی۔ آپ خود بتائیں کون غلط ہے اور کون صحیح؟ میں یہ بات جانتی ہوں کہ ہم سب ایک دن مر جانا ہے، ایک دن سب ختم ہو جانا ہے اور یہ سب کچھ پیچھے رہ جانا ہے۔ بس یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے پیچھے کوئی ہمارا راستہ ہموار ہوتا ہے یا ہم اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، یا ہمارے جانے کے بعد کوئی ہماری اچھی یاد رکھے گا۔ سویرا جیسے لوگوں کی موت پہ کون روتا ہے؟ سب شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ دوسروں کا سکون غارت کرتے ہیں۔ بھلا جو اتنا برا ہو اس کی موت پہ کون اداس ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ اور نیک روح کے چلے جانے سے تو آسمان و زمین روتے ہیں، بد روح جانے سے کون سی زمین روئے گی؟ ہم پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ لوگوں کو ڈسا ہو لوگوں کو چھوڑ کر، لوگوں کو بد سکون کر کے، یا لوگوں کی اچھی یادوں میں خود قید کر کے؟ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ بس جب وہ بھول گئے جیسے بات کی، انہیں نصیحت کی جاتی ہے، یا کوئی ماضی میں ہم نے ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی بہت نعمتیں عطا کیے، یہاں تک کہ جب وہ سب فخر و تکبر سے اترانے لگے اس بات پر جو کچھ بھی ان کو دیا گیا تھا، یعنی نعمتوں پہ فخر کرنے لگے، تو اچانک ہم نے ان کی پکڑ کی، تو اس پر وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ تو جس قوم نے ظلم کیا تو ہم نے اس کی جڑیں کاٹ ڈالی، اور تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے جو دو جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ انعام۔ سویرا کے نام خط۔ سویرا کی طرف سے۔ کیسے میں سب؟ کیسے ہیں سب؟ میں ہنستی رہتی ہوں۔ مجھے
مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ آپ سب میرا نام تو جانتے ہیں، میرا سارا کچھ ہی جانتے ہیں۔ کیسی تھی یعنی جو بھی تھا وہ سب آپ جانتے ہی ہیں۔ میری زندگی جو بھی وقت گزرا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہی کہ میں کیسی تھی اور شاید آپ کو اس کی وجہ سے شاید نہ معلوم ہو تو میں بتا دیتی ہوں۔ میں سخت دل تھی، میں ظالم تھی، کیا کہوں اب۔ سب کے خیالات تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو۔ کیا میں اپنی صفائیاں دوں؟ میں کیسے صفائی دے سکتی ہوں؟ مجھے تو سب ٹھیک لگ رہا تھا کیونکہ شیطان نے اسی نے مجھے میری اعمال بہت خوبصورت کر کے دکھا دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں اور میں اس کے نقش قدم پہ چلتی رہتی تھی۔ پھر اللہ نے میری پکڑ کی، بیماری بھی ایسی کہ میں بالکل بے آسرا ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ میں عاجزی اختیار کرتی، میرا دل مزید سخت ہو گیا، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ معافی مانگ کر میں کیا کروں؟ اب تو سب ختم ہو چکا ہے۔ اب تو میری جڑیں کٹ گئی ہیں کیونکہ میں نے سب پہ ظلم کیا ہے، سب کو حقیر سمجھا ہے، سب کو بے عزت کیا ہے، ماں کو، بھائی کو، ساس کو، سسر کو، نند کو، جیٹھ کو، جیٹھانی کو اور اپنے شوہر کو بھی۔ امی اور انم کی ان کی ساری باتیں ٹھیک تھیں، بس وہ باتیں مجھے بہت بعد میں سمجھ آیا۔ مجھے اس وقت ہی اپنی ماں سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی جب سفیان کی وجہ سے میں بیمار پڑی تھی۔ امی کیسے میرا خدمت کر رہی تھی اور میں سخت دل بن رہی تھی۔ میں ان سے ہمیشہ بدگمان رہتی تھی، ہمیشہ۔ میں ایک سچائی بتاؤں، میں نے سفیان سے محبت نہیں کی تھی۔ مجھے اس میں صرف وہ بندہ نظر آیا تھا جو صرف مجھ سے محبت کرتا ہو۔ ہاں، وہ ہینڈسم تھا، مجھے پسند آیا تھا، لیکن محبت کا لفظ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ بس مجھے پسند آ رہا تھا۔ جب اس نے اظہار کیا تو میری تو جیسے خواہش پوری ہو گئی۔ بس میں نے ان کی ساری نعمتوں کو جو مجھے ملی تھی، میں نے انہیں فار گارنٹیڈ سمجھ لیا، جیسے یہ مجھے اشارہ
جیسے مجھے اشارہ سا لگا کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں۔ پھر میں اترانے لگی، میں تفکر کرنے لگی، تکبر بھی، اور جو بھی ایسے الفاظ ہیں میں نے سب کیے۔ پھر کیا؟ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ موت۔ اور میرے جیسے بندوں کی موت نے، میرے جیسے بندوں کے مرنے پہ سب نے الحمدللہ ہی کہا ہوگا۔ خیر، آخری میں بس اتنا کہوں گی کہ جانے میں یا انجانے میں بھی آپ مجھ جیسے مت بننا۔ اپنے پیچھے کسی کو دعا چھوڑ کر جانا۔ اب وعدہ کریں کہ آپ مجھے نہیں بھولیں گے، ورنہ کیا اب بھی مجھے کچھ کہنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ ختم شد۔ قسوت جیسے موضوع آخری حرف آخر۔ قسوت جیسے موضوع بہت ویسے ہے۔ میں نے خوف میں سویرا کے کردار میں قسوت کا صرف ایک پہلو بیان کیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کچھ پہلو بیان کیے جاتے تو کہانی بہت طویل ہو جاتی اور بات کا مقصد فوت ہو جاتا۔ دل کا خیال رکھنا ہم سب پہ لازم ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، تو یہ سچ ہے۔ پتھروں میں بھی کچھ پارٹیکلز گھومتے رہتے ہیں، الیکٹرونز یا پروٹونز۔ لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی چیز نہیں رہتی، اس میں لچک ختم ہو جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر کبھی ضرور بات کروں گا۔ یہ موضوع مجھے بہت پسند ہے اور سب سے پہلے والی آیت مجھے بہت پسند ہے۔ میں خوف میں لیڈی مہر کے بارے میں یہ آیت لکھنا چاہتا تھا، کیونکہ لیڈی مہر کا دل بھی سخت تھا، لیکن وہ وہاں ممکن نہ ہوا۔ اسی لیے خوف آپ نے آج پڑھا ہے۔ میرے کسی دوسرے ناول میں قسوت کے موضوع آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ ابھی تو بس آپ نے سویرا کی لاپرواہیاں پڑھی ہیں، ابھی بہت کچھ پڑھنا باقی ہے، ابھی بہت کچھ لکھنا باقی ہے۔ آخری بات یہ کہوں گا کہ جیسے ہم اپنے حسن کی فکر کرتے ہیں، خوب ایسے ہی ہمیں اپنے دل کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اس کی ECG قسوت سے پاک رکھنا ہے تاکہ زندگی میں برکت آ سکے۔ اپنے دلوں کا خیال رکھنا ہے۔
دلوں کا اور اپنے پیاروں کا بھی خواب پڑھنے کا شکریہ۔ امید ہے آپ سویرا کو یاد رکھیں گے تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی بھی رشتہ داری کبھی نہ ہو، تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی بھی رشتہ دار کبھی نہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اوکے جی، ہمارا یہ ناول ختم ہو چکا ہے۔ اب ناول تو بہت اچھا تھا ہمارے دلوں کے بارے میں، اور کہ میں کیا بولوں، سب تو ناول میں لکھ ہی دیا ہے سب نے۔ ٹھیک ہے، اب میرے چینل کو فالو بھی کر لینا، سبسکرائب بھی کر لینا کتاب داستان کو، اور پلیز سبسکرائب کر لینا۔ مجھے سبسکرائب نہیں آ رہے نا، لائکس آ رہے، پلیز لائک بھی کر دینا ویڈیو اگر آپ لوگ ناول سن رہے ہو تو۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔